آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں گے۔ ان کی پیدائش کس لمحات میں ہوئی اور ان کی پیدائش کی کیا وجہ اللہ تعالیٰ نے کی، آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی ولادت بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کے آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ ہم سب آج اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا، اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کی جائے۔ وہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی کے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو نمرود کی بات ماننا کچھ خاص برا نہ لگا، لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ ان لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا اور وہ اللہ کو قطعاً بھلا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اس قوم میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا اونچا مقام و رتبہ رکھا کرتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، عالی جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں؟ نمرود نے کہا، عرض کرو۔ نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کی دوسری نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں آنے ہی نہ پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا ہی تھا تو بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر اس مردود کے جلادوں نے 1,00,000 بچے قتل کیے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ان ہیلوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو بدل دے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ میں نونا بتایا گیا۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا تھا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو نمرود کے کارندوں کے خوف کے مارے شہر سے باہر چلی گئیں اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور پھر بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی ان کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دروازے کو منہ کو پتھروں سے بند کر دیا اور شہر کو واپس لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئیں تو دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انگوٹھے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا ہو گیا تھا اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ یاد رہے کہ یہ بنی اسرائیلی واقعات ہیں جن کا صحیح اور غلط اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اس واقعے میں کتنی سچائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑھتے تھے جتنا عام بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کے غرض سے روزانہ غار میں آتی۔ جب آپ
علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے۔ جب آپ کی عمر 7 سال پہنچی تو آپ کی والدہ ان کو اخلاق اور بڑی اچھی باتیں سکھانے لگی۔ کمزوروں کی مدد کرنے کا طریقہ سکھاتی اور اللہ کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے قصے سناتی۔ مگر ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ایک پیغمبر خدا ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار سے رات کو نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ یہاں ایک نکتے کی وضاحت کرتی چلوں تو روایت میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام تارس بتایا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء کا اجماع ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہ تھا بلکہ ان کے والد طارق تھے اور وہ مسلمان تھے۔ زیادہ تر علماء ہیں ان کا یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے، لہٰذا قرآن مجید میں اور احادیث میں آزر کو جو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے، جو حضرت علیہ السلام کا چچا تھا، جو کہ عرب میں ایک رواج ہے کہ چچا کو باپ کہا جاتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے چچا ہی ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کے والد کے بعد آپ کی والدہ سے نکاح کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو، اسی سبب سے کو باپ کہا گیا ہے۔ آزر پتھر، مٹی اور لکڑی کے بت بناتا اور ان کو خود پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا آزر کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑے کرکٹ سے آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی کہ اے لوگو، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں، عقل و ہوش سے عاری ہیں اور کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بے حد توہین طلب تھا۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ دیکھو آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش اور سجدے کے لائق نہ نمرود ہے اور نہ یہ بت ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور ان کا پیغام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟
درباری بولے اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس کو فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے نمرود کا پیغام انہیں پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جس کو موت کی سزا کا حکم دیا گیا تھا، اور ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، تمہیں میرے خدا ہونے میں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت مجھے اجازت دیں میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ آزر بولا، آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اس کو آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم علیہ السلام کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی اپنے مشن سے باز نہ آئے اور انہوں نے ایک دن آزر سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا ہیں جن کو آپ خود بناتے ہیں، خود پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس نے کہا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، تمہاری یہ ساری باتیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، اور کیونکہ میں یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہوں اور میں خدا سے ڈرتا ہوں اور نمرود سے یا پھر آپ کے بتوں سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے چلے گئے، مگر اللہ کی بندگی کی دعوت مسلسل دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن وہ خصوصی مراسم انجام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں باقی رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں دیکھا کہ شہر خالی ہے اور وہ اکیلے اس شہر میں موجود ہیں اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی شہر میں موجود نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جا پہنچے اور اس عالی شان بت خانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف بتوں کو ان کے مطابق ترتیب دیا گیا تھا۔ اب آپ نے ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے وہ کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ ساتھ لے کر گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو ان سے کہا، تم کیوں بولتے نہیں ہو؟ لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور ایک جانب سے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔
سارے بت چکناچور کر دیے۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور خود بت خانے سے نکل گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس لوٹے تو اپنے بت خانے میں گئے۔ وہاں جو ان کے بتوں کا حشر تھا وہ دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہوگا۔ سب کے زبان میں ایک ہی سوال تھا کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کی برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہوگا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ یہ بات تم اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر یہ کلہاڑا پڑا ہے۔ شخص نے کہا کہ وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اگر یہ بول نہیں سکتے اور حرکت نہیں کر سکتے تو تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ اپنی ناک سے مکھی تک اڑا نہیں سکتے تو بھلا دوسروں کو نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ ان کے بے جان اور بے بسی کے باوجود بھی ان کو خدا مانتے ہو اور ان کی پوجا میں مست رہتے ہو، اور تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور وہ تمہاری پیدائش کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی۔ ایک لمحہ تک سب نے اس بات کو مان بھی لیا کہ یہ بات حقیقت ہے، لیکن کچھ ہی لمحے بعد سب نے اپنا پلڑا بدل دیا اور کہنے لگے، ابراہیم، تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال تم نے ہی کیا ہے، تو تمہیں اس کی سزا ضرور دی جائے گی اور تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، ورنہ تم آئندہ ہمیں مزید نقصان پہنچانے کا سوچو گے، اس لیے تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کچھ لوگ بولے کہ اس کے جرم کی یہ سزا دو اس کو کہ اس کو زندہ جلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا۔ زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میری بات کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ اس بری قوم نے حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے مکمل تیاری شروع کر دی۔ اس نے ان سب میں اس شہر اور ارد گرد کے علاقوں میں اعلان کروا دیا، ہمارے بتوں کو زندہ جلانے والے لڑکے کو جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا کہ جو لوگ اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی ایندھن جمع کریں گے تو ان کی مراد فوراً پوری ہوں گی۔ اس مراد کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ کر اس کا ڈھیر لگا دیا۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ اس کے بعد جب شعلے بھڑک اٹھے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے قید خانے سے لایا گیا۔ جب اس میں آگ لگائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کے سامنے کھڑے ہو کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔
کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو لوگوں کو یہ مسئلہ پیش ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ انہوں نے ایک توپ میں حضرت ابراہیم کو باندھ کر ڈائریکٹ آگ کے گڑھے میں پھینک دیا۔ اس وقت ہر کائنات کی ہر شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم کے علاوہ کوئی بھی زمین پر عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ کیا تو راضی ہے کہ لوگ اس ایک عبادت کرنے والے کو جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو یقیناً قبول کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے علاوہ زمین پر کوئی بھی عبادت کرنے والا نہیں ہے، تو کیا تو ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا کہ وہ ان پر حاوی ہو جائیں گے اور ان کو جلا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری تدبیر کے بارے میں کوئی بھی اس دنیا میں نہیں جانتا۔ میرا بندہ جب مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے ناموں کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ میری آگ کو میرے لیے رحمت کا باعث بنا دے۔ حضرت ابراہیم کی آگ جس میں ان کو ڈالا گیا بجھانے کے لیے کائنات کا ہر جانور پرند اس آگ کو بجھانے میں جتنی کوشش کر سکتا تھا اس نے کی، سوائے ایک چھپکلی کے جس نے آگ میں پھونک مارتی تھی تاکہ آگ مزید بڑھ گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ پر وحی کی کہ آگ سرد ہو جا، آگ سرد ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی شدید آگ کی گرمائش کے باوجود بھی وہاں بالکل صحیح سلامت آگ سے بچ گئے۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، بولا کہ نوجوان ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے حکم کی وجہ سے سرد نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے سرد ہوئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ نمرود اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا مگر وہ ماننے کو بالکل تیار نہ تھا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرا کر دھمکا کر بہکایا۔ اس واقعے کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ اس کو شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیروکار نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس شہر سے نکلنے کے لیے راضی تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور ان کو ساتھ لے کر شہر سے باہر روانہ ہو گئے۔ کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا مال ان سے ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم میری بھیڑ بکریاں لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں جتنی عمر صرف کر کے یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں تم میری وہ عمر مجھے لوٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو۔ تو جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ ایک منصف کے پاس پہنچا۔ منصف نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ آپ اپنی بھیڑ بکریاں اور دیگر سامان لے کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ دوسرے شہر میں چلے گئے۔ اکثر روایات میں موجود ہے کہ آگ سے نکلنے کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی، لیکن نمرود نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اتنی مچھروں کو بھیجا جہاں سے فضا طاری ہو گئی، اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے ناک پر لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے، اور نمرود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا، اور خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے۔ وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا لرز کھانے لگا۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ بھاری ہتھیار، پتھر، ہتھوڑا لے کر اس کے سر پر ماریں، شاید ہتھوڑا مارنے سے اس کے اضطراب میں تسکین حاصل ہو سکے۔ اسی حالت میں 40 سال گزرے اور وہ ایمان نہ لایا۔ بالآخر وہ اسی حالت میں جہنم واصل ہو گیا۔ یہ واقعات تھے اسرائیلی روایات سے متعلق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے تذکرے کو لے کر تھے۔ اس کے علاوہ نمرود کو بھی ذکر کیا گیا۔ یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں جو کہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، جو کہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اسرائیلی روایات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن کو ضرور دبائیے گا۔